اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، میدان صدریہ جاری رہے گا، میدان صدریہ جاری رہے گا، میدان صدریہ جاری رہے گا۔ حضرت پیر جی علماء اہل سنت نعرہ رسالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ دوستو، مہینہ اگر انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے ہماری اصطلاح۔ ہماری اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ رجب کے مہینے کو زکاتی کا مہینہ سمجھتے ہیں یا زکات کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ اصطلاح سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال یہ پرانے زمانے میں زکات لوگ رجب میں ادا کیا کرتے تھے، لیکن ویسے زکات دینے رمضان میں افضل ہے، کیونکہ رمضان میں جو نیکی کا کام کیا جاتا ہے اس کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے۔ جو بھی نیکی کا کام ہو اس کا اجر باقی دنوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ زکات بھی ایک نیکی کا کام ہے، فریضہ ہے، اس کو ادا کرنا ہے، اس لیے اس کا درجہ اگر رمضان میں ادا کیا جائے، کیونکہ ہمارے درس میں مروج یہی ہے کہ اس کو زکاتی کا مہینہ کہتے ہیں، یعنی زکات کا مہینہ۔ اب آنے والا ہے رجب کا مہینہ، کل یا پرسوں رجب ہوگا، تو اس میں یہ زکات کا مہینہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ سارے مہینے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ہیں، لیکن پتہ نہیں کس بنا پر اس کو زکات کا مہینہ کہتے ہیں، اور زکات ایک بڑا فریضہ ہے۔ اقامت صلاۃ کے بعد قرآن شریف میں ادائے زکات کا ذکر ہوتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں، یعنی پہلا فریضہ وہ نماز ہے اور دوسرا فریضہ جو ہے وہ زکات کا ادا کرنا ہے۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا ٹائم کوئی نہیں ہے، شرعی طور پر اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، ہر چیز کا ٹائم مقرر ہے، روزے ہیں ہم کا ٹائم مقرر ہے، حج کا ٹائم مقرر ہے، اور ہر چیز کا وقت ہے، لیکن یہ ایسا فریضہ ہے کہ اس کا وقت کوئی نہیں ہے، یعنی ایک سال گزرنے کے بعد یہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ کو عالم ہے، نصاب کے بارے کو نصاب پورا ہو گیا ہے تو زکات واجب ہو جائے گی۔ اب یہ زکات ادا کرنا ضرور نہیں ہے کہ آپ اسی وقت ادا کریں، آپ اسے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، ابھی واجب ہو ہی نہیں ہے، لیکن آپ پہلے بھی مثلا اپنے پیسے کا حساب کر کے اندازہ لگائیں کہ اس دن میری جو ہے وہ 10,000 زکات ہوگی، ہر مہینے 1000 روپیہ دیتے رہے وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی قسط کے طور پر دیتے رہے، یہ بھی اللہ کو منظور ہے۔ اور اگر لیٹ ہو گئی تو وہ جب بھی زندگی میں اس کو زکات کا خیال آیا وہ زکات ساری سب کا واجب ہو جائے گی اس کو۔ جیسے وقت زکات نہیں ہوئی، غلطی کی، گناہ کیا، لیکن وہ رہتی برقرار ہے اپنی جگہ پر، اس لیے کسی زمانے میں توبہ کی اور اس کو خیال آیا کہ پہلے جو میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اس کا کیا ہو، تو اس کا یہ ہے کہ وہ زکات ادا کرتے ہیں، وہ زکات پھر بھی ادا ہو جائے گی، یعنی جس طرح نماز وقت سے بعد
ادا کرے آدمی تو قضا ہوتی ہے، یہ قضا نہیں ہوتی ہے، وہ کوئی زکات نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کا نام کو پتہ ہے اور نہ کوئی مقرر اس کا ٹائم ہے، اور جس وقت وہ آسانی ہو، پہلے اگر آسانی ہے تو پہلے دیتا رہے، اگر کوشش کرنی چاہیے کہ بعد نہ ہو، کیونکہ بعد میں زندگی کا پتہ کچھ نہیں ہوتا ہے، زندگی کا علم تو نہیں ہے کہ یہ پیچھے تک زندہ رہے گا، اس لیے جب وقت آ جائے، جب اس کے مال پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے تو اس وقت اسے ادا کر دینا چاہیے، نہیں ادا کی پیچھے ادا کی مہینہ ڈیٹ ہو گیا، 2 مہینے ڈیٹ ہو گیا، سال ڈیٹ ہو گیا، وہ اگلی بار زکات ادا ہوگی۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک مقرر طریقہ ہے، باقی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا غیر مقرر طریقے سے کوئی حد نہیں ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ بے حساب لوگ خرچ کرتے تھے اور اپنے سارا کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیتے تھے، اور یہ صحیح طور پر انفاق ان لوگوں کا ہوتا تھا جو باوجود مجبوریوں کی اپنا سب کچھ لا کر ڈال دیتے تھے، ضرورت جب بھی پڑتی تھی انفاق فی سبیل اللہ کا اور کرتے تھے، تو اتنا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ قبیلہ بنی بزر کا، قبیلہ بنی بزر ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک وقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، زمانہ بہت غربت کا ناکاری کا وقت تھا، پاس کچھ نہیں تھا، مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کی حالت دیکھی، محسوس کیا کہ کھانے کی یا کپڑے کی اور ہر چیز کی ضرورت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، وقت دیکھا کہ گھر میں کچھ ہو تو داخلے واردات پر دے دیے گئے، وہاں سے بھی گھر سے کچھ نہ ملا، تو باہر تشریف لائے، تو باہر فرمایا کہ یہ لوگ آئے ہیں، غریب ہے، مسافر ہے، مہاجر ہے، اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، ان کے لیے کچھ دو، اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کرو، جتنا بھی کسی کا ہے 1 روپیہ دے سکتا ہے، 2 روپے دے سکتا ہے، 10 روپے دے سکتا ہے، زیادہ دے سکتا ہے، کم دے سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدھی کھجور دے سکتا ہے تو وہ بھی نہ دے، وہ آپ کا فرمانے کا اس خطاب کا اثر تھا کہ لوگ سارے اپنے گھروں میں دوڑ گئے اور تھوڑا تھوڑا لا کے جتنا کسی کی استطاعت تھی، زمانہ بڑھتا تھا، اسی حال میں بہت سے لے آئے، ایک صحابی ہے وہ ایک بڑا سا کھجوروں کا اڑا کر رہا ہے، یہ انصاری صحابی ان سے اٹھایا نہیں جا رہا، بڑا اچھا ہے، بڑا پورے بولا بڑا بولا ہے، تو لانا رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو مسلط کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ کہہ رہا، اس نے کیسا نوز نہیں ہے، پھر اسی طرح سے لوگ لاتے رہے، دیتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن وہی کرتے رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ انسان کو غنی کر دے اور ان کو مال بلکی عطا فرما دے، تو ساتھ دعائیں بھی کہتے تھے، ساتھ خرچ بھی کرتے تھے، تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایک کیفیت تھی جو وہ چاہتا تھا کہ نہیں تیرے گھر سے سائر نے نہیں آتے نہیں دیکھو، یعنی آپ سائر نے آپ کے در سے نہیں سنا ہو، یہ بات نہیں ہوئی، جب بھی وہ دیتے رہے اتنا دیتے تھے کہ آرام ہو جاتے تھے لوگ۔ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر پیش کی، اللہ 1000 بام پیش کیا استعمال کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000 بام سے ٹوٹی ہوئی تھی تو پھٹ گئی تھی، وہ اس نے پیش کی، بڑی خوبصورت قسم کی، وہ آپ اس پر اپنے جوڑی میں رکھ کر اس کو بیٹھے رہے تھوڑی دیر، اور صحابہ کرام اس کو دیکھتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
کیسے ان کا بات کسی جگہ پر پیش کی ہے. تو اب میں ان سے معلوم ہوا تو ایک آدمی نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ کو اگر پیش کیا گیا ہے اگر مجھے واہ سبحان اللہ اور اس نے کہا کہ کچھ کہیں جو ہے اٹھا کر اس کو بھیج اس کو لیکن جو دوسرے لگا اس کے مقصد سے دیکھیں تو لوگ اس کے پیچھے کا پڑا نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دوسرے لگا اس کو ضرورت تھی ہزار بات کی اور اس کے لیے وہ گناہ کا لایا تھا کام میں وہ تو ہم نے مانگ لی. اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ ہے کو کیا کمی ہے چیزوں کی میرا بس ایک قصص یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ سے چھوا ہے اور اس کو اپنے ران پر رکھا ہے تھوڑی دیر کے لیے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے دے دی جائے تاکہ مرتے وقت میں اس کے لیے اس کے ساتھ اپنا اتنی ضرورت مجھے بھی نہیں ہے میں اپنا کفن اس کے ساتھ بنانا چاہتا ہوں بس اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مطلب یہ کہ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی کوئی مثال نہیں ہے. قرآن شریف میں بھی میرے لوگوں کی صحیح لوگوں کی بھی بے شمار واقعات بیان کی ہے اور کئی دوسرے لوگوں کو واقعات کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. تو یہ کنجوسوں میں کاروبار میں جو ہے مشہور شخص ہے یہ تو بے مثال کنجوس کا کرتے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے پاس بے حساب مانے طور کوئی حساب ہی نہیں. مارا اپنے مقام سے راغب کا مجروح ہونے کا رسوا دیکھ ہوئے رکھوگا. قرآن شریف نے کہا ہے کہ اس کے خزانے تھے خزانے کو تانے لگے ہوئے تھے تاروں کی چابیاں تھیں اور وہ جو چابیاں تھیں وہ اتنی زیادہ تھیں کہ پوری ایک بڑی جگہ پر کو نہیں اٹھا سکتے تھے. اتنے بے حساب خزانے تھے کنجوس پڑے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا اس کی قوم نے اس کو کہا کہ اللہ کے نام میں خرچ کیا کرو. اس نے کہا کہ اللہ کے نام میں خرچ کا تب ہو کے اللہ کو نے دیا ہوئی یہ تو میں نے اپنی نظر سے کمایا ہے. کوشش ہے جمع ہوتی تو والا ہے نہیں تھی میرے پاس علم ہے میرے پاس سمجھ ہے میرے پاس سوچ ہے اس کے ساتھ میں نے یہ ساری چیزیں کمائی ہیں. تو دینے پر نہیں راضی ہوتا تھا. جب زکات کے احکام نازل ہوئے موسیٰ علیہ السلام پر تو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو زکات کا کہا. اب قانون جو ہے وہ زکات تو وہ خزانوں کی جو اتنی زکات دیتے ہیں سب زکات بھی بنتی ہے. اگر 100 میں 2.5 روپیہ بنتی ہے تو لاکھ میں 2.5 بنتی ہے تو کروڑ میں 2.5 لاکھ بن جاتی ہے. اس طرح ارب بہت کروڑوں کے ساتھ زکات بن جاتی ہے. وہ تو اربوں کے ساتھ اس کے پیسے تھے اس کے زکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے لوگ زکات خوشی سے دینے تھے. مگر موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس میں بعض لوگ ایسے تھے کہ ان کو بھی یہ زکات والا ضرور مشکل تھا. تو یہ کاروبار کا نہیں نے کہا تو نہیں یہ پیسوں کا پیسے کیوں دیا اللہ کو اپنے بات بیٹا نواز اللہ شریف خان کی ہے ساری باتیں کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں زکات اسی کے لیے قوم نے کہا کہ احسن کما احسن اللہ ہے جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے وہ بھی لوگوں پر احسان کر کے پیسے دے. اس نے کوئی کام میں نے درست کیا ہے کہ نماز تو اللہ نے میں تو علم وجہ سے یہ ساری چیزیں مجھے ہدایت ہے میں سمجھ ہے میں سوچ ہے اس کی وجہ سے بارہ وہ زکات دینے پر تیار نہیں تھا. کچھ اور آدمی بھی ایک پارٹی تھی جو زکات دینے کے لیے تیار نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات مشکل ہے
یہ اس طرح کرنا چاہیے کہ اس طرح کسی طرح سے جان چھڑانی چاہیے. کوئی موسیٰ علیہ السلام کا الزام لگانا چاہیے، ان کو بدنام کرنا چاہیے. اور یہ پھر لوگ سمجھیں گے کہ یہ پیسے اکٹھے کرتا ہے ذاتی عیاشیوں کے لیے. تو جب اچھا یہ لوگوں کے ذہن میں آئے گا تو پھر لوگ زکوٰۃ دینے پر تیار نہیں ہوں گے. اس لیے موسیٰ کو بدنام کرتے ہیں، اس پر عیاشی کا الزام لگاتے ہیں. ایک اور کو دھیان کیا، اس نے کہا کہ تم نے موسیٰ پر الزام لگانا ہے، یہ الزام لگانا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ تنہائی میں برا کام کیا ہے. اس کا بدلاؤ کرنے کے لیے اب یہ الزام لگانا چاہتے ہیں تو وہ میرے پیسے دیں گے. پیسے اس نے پیاروں کی کے جوال عورت تھی. موسیٰ علیہ السلام نے جب احکام بیان کیے، زکوٰۃ کا حکم بیان کیا، جب اس کے زیوا میں آپ نے زنا کا بھی بیان کیا کہ جو آدمی زنا ہو، زنا کرے اور وہ شادی شدہ ہو اس کو سنسار کیا جائے گا. اسی وقت قارون کی پارٹی کا ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا جی اگر آپ سے یہ کام ہو جائے تو آپ کو بھی سنسار دیا جائے. انہوں نے کہا مجھے بھی سنسار دیا جائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام آپ نے یہ بات کس طرح کی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ہم نے سنا کیا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے اس چیز کا کہ آپ سے یہ کام سال ہوا ہے، آپ نے ایک عورت کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارا ہے، برا کام کیا اس کے ساتھ. ہمارے پاس گواہ موجود ہے، وہ عورت کو گواہی دینے کے لیے دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کا کام کا حرام اور اتنا بڑا مجمع لوگ سارے بیٹھے ہوئے، اس میں ایک آدمی کہہ رہا کہ آپ نے ایک عورت کے ساتھ اور وہ عورت جس کے ساتھ آپ نے یہ کام کیا وہ بھی کیا. موسیٰ علیہ السلام کے دل کی جواب کیا ساری دنیا کے سامنے بیچے ہو گئے، جواب میں ذلیل ہوں میں موسیٰ بھی اس کو بہت آیا. انہوں نے کہا کہ اگر گواہ قوم ہے، گواہ ہے اس کو پیش کرو. موسیٰ علیہ السلام ڈرتی ہے. وہ عورت کھڑی اور گواہی دینے کے لیے سامنے آئی. موسیٰ علیہ السلام نے صرف اس کو کہا کہ دیکھ خدا کو حاضر ناظر جیسے گواہی خدا کو حاضر ناظر بس وہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہنے سے کچھ ڈر نہیں ہوا. اس نے کہا جی میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہ میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو آپ کو پہچانتی بھی نہیں ہوں. انہوں نے پارٹی نے مجھے پیسے دیے تھے اور میرے ساتھ زیادہ نہیں ہوتا کہ میں آپ پر یہ الزام لگاؤں، تو میں نے وہ الزام اس لیے لگانے آئی تھی. مگر آپ نے جب کہا کہ اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہیں تو میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر میری اس بات خوف آ گئی. اللہ سے میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ کبھی میرے پاس نہیں آئے ہیں، آپ ذہن پر پاک صاف ہے اور مجھے پیسے دے کر اس کام کو یہ حوالہ کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان انبیاء کرام. موسیٰ علیہ السلام کی تو گویا جان میں جان آ گئی اور بڑی بدنامی سے، بڑی رسوائی سے، بڑی ذلت سے بچ گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام بے ہتھیار سجدے میں گئے تھے اور رونے لگے. اللہ تعالیٰ نے کیسی آزمائش میں ڈال دیا تھا اور کس طرح اسے روتے ہوئے اللہ سے کی بارگاہ میں اس کی حمد سنائی دی اور کہا کہ شکر ہے اللہ تو نے مجھے اسے بچا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام ڈانٹتے بہت تھے کہ آپ کو یہ پتہ ہی ہے.
اور مزاج بھی ان کا جنانی کا سخت، وہ لوگوں کا سخت کرنے ہوئے سخت غصے میں تھے کہ جنہوں نے جھوٹا حساب لگایا ہے رضوان کرنے کی کوشش. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مسلمان پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ میں نے زمین کو تمہارے اختیار میں دے دی ہے. وہ زمین کو جو بھی حکم کرے گا اس کے بارے میں زمین اس برابر کرے گی. موسیٰ علیہ السلام کو سمجھے ہوئے تھے ان کا روح رعایات کو دی اے زمین پکڑ لو ہے. تو وہ جو آدمی اس سازش میں ہی دیکھ رہا وہ زمین میں دستے زمین میں ٹکڑوں سے ایسا زمین میں پکڑا گیا وہ زمین کے ساتھ. زمین نے اس کو پکڑ لیا پھر وہ دسنے میں کارور بھی میں تھا شام میں تھا اور بھی سارے شام وہ تھوڑا میں نے جان کرتا انہوں نے خام آیا پھر روڑے ڈالتے پھر فریادیں کرتے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ معاف کر دیا معافی مانگتے ہیں آپ سے اللہ کے لیے معاف کر دیا. جو بھی اس مجبوری کے عالم میں ان کو واسطے وسیع تھے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ کرتے رہے گڑگڑاتے رہے روتے رہے فریادیں کرتے رہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام زمین کو یہ کہتے رہے کہ وزیر پکڑ وہ زمین کو پکڑتے نکلتے وہ ساری زمین میں دست خطا کہ وہ جو کارور کی جو ریڈی تھی اس کے جو باہر وہ بھی زمین میں آدمیوں کا دسنا شروع ہوا اور مکانوں کا بھی دسنا شروع ہوا وہ بھی دستے گئی وہ زمین میں چلی گئی. فَقَسَمْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ہم نے اس کو بھی زمین میں دسا دیا اس کی دار کو بھی اس کی دار کو بھی اس کے مال کو بھی زمین میں دسا دیا. کسی نے اس کی مدد نہ کر سکی. اللہ نے مدد کے لیے دیا اللہ کو مدد کے لیے دیا. سارے چلے گئے وہ سارے زمین میں دس گئے. موسیٰ علیہ السلام سے روح ہو گئے کامیاب ہو گئے اس نظام سے بچ گئے. اب اللہ پاک بھی بڑا عجیب اس کا رحم کا نظام ہے اس کا نظام ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اس نے بھیج دی فرمایا موسیٰ پہلے زمین کو تیرے اختیار میں دے دیا تھا اور تیرے حکم کے مطابق زمین نے اس کو پکڑنا شروع کر دیا اور پھر جب وہ ابتدائی نے ٹخنوں تک کی زمین میں دسے انہوں نے فریادیں شروع کر دی. تجھے واسطے دیتے رہے تجھے دیانتیں کرتے رہے تجھے قسم کی واسطے ڈالتے رہے مارتے رہے زانیہ کرتے رہے بلتے رہے فریادیں کرتے رہے مگر تم نے ان کو نہیں معاف کیا. اگر وہ زمین میں دس گئے موسیٰ اپنی اپنی کیفیت کی بات ہوتی ہے یہ تیرے نافرمان اور زمین نے میرا حکم زمین کو میں نے حکم دیا تھا کہ تیرے حکم کی اطاعت کریں. یہ اگر میرے نافرمانی کی نافرمانی کو معاف کیا ہوگا اور زمین کو کہتا ہے ان کو پکڑ دے تو وہ جب زمین کو پکڑتی تو یہ پہلی دفعہ جو حضور سے دل کے ساتھ نبیوں سے معافی مانگتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. تو اللہ کی رحمانیت اس طرح کی سے ہے وہ اولیاء اللہ سے ناصر اللہ رحمت ہے وہ لوگوں جو اپنے نفس کو ظلم کر چکے ہو اللہ کا نظر رحمت ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر ذنوب جميعا اللہ کا بچائے تو سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے اس سے امید اپنی کبھی نہ توڑنا اس سے اپنا تعلق کبھی نہ توڑنا. انسان سے ہو جاتے ہیں بہت گناہ بھی ہو جائے تو اللہ غفور ہے رحیم ہے. حدیث سے یہ آیا ہے اللہ پاک نے کہا کہ اگر وہ شخص اتنا ایسا گناہگار ہو کہ اس کے گناہ زمین پر اگر رکھے جائیں تھوڑے تھوڑے کر کے گناہ رکھے جائیں تو وہ سارے زمین کو ڈھانپ لے
اتنے گناہ کر چکے اتنی آدمی اور پورے روئے زمین اس کے گناہ اٹھائے جاتے ہیں. پھر وہ میرے پاس توبہ کرنا دعا کرے تو میں اس سے زیادہ وسعت کے ساتھ اس کے گناہ کو ڈال دوں گا. دوبارہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے, بڑا غفور ہے, بڑا رحیم ہے, بڑا ستار ہے, بڑا غفار ہے. تو یہ اصل میں بنیاد طبیعت کی سخاوت پر ہے. یعنی مزاج میں سخاوت ہو تو وہ کر دیتا ہے کام, اس کو پھر یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ کیا ہوگا. لیکن مزاج میں سخاوت نہ ہو تو پھر بالکل وسیع کرنا وہ دلچسپ واقعی آتا ہے. نوجوان کی بیوی بھی وہ پڑھنے لگے کتنے جوش تھے. نوجوان جو ہے وہ بڑا صدیق تھا نہیں, یہ نوجوان میں کسرہ پرویز کا ہو گیا, کسرہ پرویز کا یہ مجوسی کا آتے فرض تھا ہر سکے پر. تو یہ سخی جو ہے اس پر اللہ کی کچھ مہربانی ہو جاتی ہے, اس کا کرم فرما دیتا ہے سخیوں پر. اس کے واقعات میں سنا ہوگا پہلے کوئی یہ اور بات مجھے یاد آ گئی ہے کہ ایک دفعہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی انہوں کو سامنے گمراہ کر دیا, پچھڑا بنا دیا, اور لوگوں نے مشرق کی عبادت کرنی شروع کر دی. پھر موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان سب کے قتل کا حکم ہوا. جتنے لوگ اللہ کو چھوڑ کے مرتد ہوئے تھے, مشرق کی عبادت کر رہے ہیں, یہ مرتد ہو گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے قتل کا حکم دیا. وہ سامنے بھی ٹھیک تھا, اس کے قتل کا حکم ہو گیا, لوگوں کو قتل کیا جانے لگا. جب بارش آئی سامنے کی تو جبریل امین حاصل ہوئے, کہ غسل اسے نہیں قتل کرنا ہے, اور ایسے نہیں قتل کرنا ہے. حدیث میں تو کام ہو رہا ہے. جبریل امین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ باقی پراشن اور دوسروں کی عبادت پر لگایا, لوگوں کو غلط کام کیا, جادو کرتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے. لیکن ایسا نہیں, جو کوئی ہے سخی بندہ ہے, اس لیے اس کی ثقافت کی وجہ سے معاف کر دے, دفع کر دے. تو اس طرح ہو جاتے ہیں. وہ دلچسپ واقعہ مجھے یہ یاد آیا یہاں پہ خسرہ پر ہے کہ بعض ایک چہرہ مچھلی ہے, وہ مچھلی کا جانو اس کے سخی آدمی کا بادشاہ خسرہ پر ہے, اس نے اس کو 4000 دینار دے دی. اس کی بیوی پاس بیٹھی تھی, انہوں نے کہا کہ مچھلی نا 4000 دینار آج کل کے حساب سے تو تقریباً 80 لاکھ روپیہ بنتی ہے. اتنی مچھلی کا اچھی نہ اس نے کہا بس یہ جو کہوں میں, اس نے کہا کہ نہیں یہ پیسے صاحب میں ہے, کوئی آپ نے شرمان کی اجازت نہیں ہے, پھر نہ کیا کرے, اس سے واپس دیں پیسے. انہوں نے کہا پیسے واپس وہ دے چکا ہوں. ابھی اس کو بنانے والے سے پوچھے کہ یہ مچھلی ہے, یہ جا رہا ہے بات ہے, یہ اگر کہنا ہے تو آپ کہیں گے مجھے وعدہ ضرور پیسے نہیں تو لے جاؤ, اگر یہ کہہ بات ہے تو آپ کہیں مجھے نہ ضرور اس کو لے, اور اسے پیسے واپس دیں. اس نے بلایا مچھلیاں تو لابیاں نہیں لارے کے بندے دے رہے بچے کی زندگی تو نہیں خاص میں ایک دن دیتا ہے نام ہوتا ہے, یہ ڈالے کے معاملے. اس نے کہا کہ اس کا خاص پتہ نہیں ہے, ڈرنا چاہیے کچھ نہیں. جواب بہت اچھا نہیں ہے, اس کا مدار ہے وہ گزرا بندی دے رہی اور اس کی روزانہ تعلیم کر دے گی. تو ہم بیوی کی اسے نہ سکی, بیوی وقتی طور پر چھوڑ لی, لیکن اصل میں وہ بھی سکی تھا, آتش پرست تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا. لیکن وہ آتش پرستی کے باوجود
اللہ کی دشمنی کے باوجود چونکہ سختی کا اللہ کا مثبت انعام کرتا رہتا ہے، احترام کرتا رہتا ہے۔ تو دوستوں میں یہ کہتا ہوں کہ سخاوت جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے، وقت آپ کے پیش ہے، سخیوں کے بھی جب آپ کے آقا رضی اللہ عنہ سے رہیں گے تو آپ کے